اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، صفحہ نمبر 78 چل رہا۔ اے ایمان والو اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اے اہل کتاب بولے ایسا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ ما نزلنا، ما کا بیان ہے من، یعنی قرآن، ایمان لاؤ قرآن پر۔ نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کا جو تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں ما سے مراد تورات ہے۔ بما نزلنا پہلا جو ما ہے اس کا بیان ہے قرآن، دوسرا جو ما ہے اس کا بیان ہے تورات۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم میٹ دیں چہروں کو، طمس یطمس یعنی میٹنا ہے، مطلب یہ ہے نمحو ما فیہا، ہم مٹا دیں جو کچھ چہروں میں ہوتا ہے۔ چہرے میں کیا کیا ہوتا ہے بھائی؟ آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتی ہے، ابرو ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں ما فیہا سے مراد من العین والانف والحاجب، آنکھ میں سے اور ناک اور ابرو، اس کو ہم مٹا دیں، اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ۔ فنردها علی ادبارها، پھر ہم لوٹا دیں اس کو اس کے پشتوں پر، یعنی چہرے کو مٹا کر ایسا کر دیں جیسے چہرے کے پچھلا حصہ ہے۔ پچھلا حصہ کیا ہے؟ گدی ہے، سر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، اور سر کے نیچے والا سے گدی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ گدی۔ تو ہم چہرے کو جو ہے اس طرف، چہرے کو مٹا کر اس جیسا کر دیں، اس سے پہلے جو ہے تم ایمان لے آؤ۔ فنجعلها كالاقفاء لوحا واحدا، پھر ہم بنا دیں اس کو گدیوں کے مانند ایک تختہ بنا دیں، وہ تو بالکل پورا صاف ہو، چٹیل ہو جائے، چہرہ بھی ایسے ہی ہو جائے جیسا کہ جو ہے پچھلا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، یا نمسخہم قردۃ، یا ہم ان کو بندر بنا کر مسخ کر دیں۔ چہرہ مسخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جانوروں کے چہرے میں کیا کر دینا، اس کو بدل دینا، بندروں میں ہم ان کو بدل دیں، لعنت کرنے سے مراد یہ ہے۔ کما لعنا، جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہے، مسخنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے چہرے کو مسخ کیا ہے اس کے ساتھ، اصحاب سبت کے ساتھ، جن کا ذکر سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، ہفتے والوں کے ساتھ۔ منہم، ان میں سے، وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم، یعنی اس کا فیصلہ ہونے والا، مفعولا کیا ہوا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل کتاب کو متوجہ کر کے فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے چہروں کو کیا کر دیں گے بھائی؟ مسخ کر دیں گے۔ پھر یہ مسخ کا واقعہ پیش آیا، کیا اہل کتاب تو ایمان نہیں لائے؟ تو ہمارے مفسر اس کا جواب دیتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض ایمان لائے ہیں، اہل کتاب میں سے ایمان لائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس فیصلے کو جو ہے ختم کر دیا، کیونکہ کچھ لوگ ایمان لائے ہیں تو دوسروں سے بھی وہ سزا ٹل گئی ہے۔ وَنَزَلَتْ، وَلَمَّا نَزَلَتْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بن السلام فَقِيلَ كَانَ وَعِيدًا بِالشَّرْطٍ فَلَمَّا أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ رَفَعَ، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں، تو کہا گیا وہ وعید شرط کے ساتھ تھی۔ وہ وعید کے ساتھ تھی؟ شرط کے ساتھ۔ کیا مطلب شرط کے ساتھ تھی؟ اگر ایمان نہ لائیں تو یہ مسخ کا، یا جو ہے کیا بولتے ہیں، وہی چہرے کو میٹنے کا، تمس ہے نا، وہ تمس اور مسخ دونوں کا جو واقعہ پیش آ رہا تھا، یا دونوں میں سے کسی ایک کا، وہ اس شرط کے ساتھ تھا کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اگر وہ ایمان لائیں گے تو جو یہ واقعہ پیش نہیں آئے گا، چنانچہ کچھ لوگ ایمان لائے ہیں تو بقیہ سے یہ واقعہ روک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فلما اسلم بعضهم رفع، پھر جب جو ہے ان میں سے بعض ایمان لائے ہیں تو یہ شرط اٹھا لی گئی ہے، اللہ نے اٹھا لی۔ وقیل یکون تمس ومسخ قبل قیام الساعۃ، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ تمس اور مسخ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پیش آئے گا، یعنی قرب قیامت میں یہ واقعہ ہوگا۔ دونوں رائے ہیں اس سلسلے میں دونوں رائے ہیں کہ اہل کتاب پر تمس اور مسخ کا جو واقعہ ہوگا وہ کب ہوگا؟ قیامت سے پہلے۔ آگے دیکھیے، ان اللہ لا یغفر ان شرک، ای الاشراک باللہ، یہ ان مصدریہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ سِوَا ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ، دونا بول کر سوا مراد ہے،
ذالک یعنی اس شرک کے علاوہ من الذنوبی گناہوں میں سے لمن یشاء اس شخص کے لیے جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے شرک کے علاوہ گناہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ اب شرک کو تو چاہے گا بھی نہیں، معاف بھی نہیں کرے گا، دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بعضوں کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ لمن یشاء المغفرۃ لہ یعنی جس کے لیے مغفرت کرنا چاہے گا، اس طور پر کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا بلا عذاب کے۔ ومن شاء عذبہ من المؤمنین بذنوبہ ثم يدخلہ الجنہ اور جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا مومنین میں سے اس کے گناہوں کی وجہ سے، ثم يدخلہ الجنہ پھر اس کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما ذما عظیما جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے باندھ لیا ہے بہت بڑا گناہ۔ اثما مانے گناہ، ذما اسی کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، عظیما یعنی کبیرا۔ عظیما بول کیا مراد ہے؟ کبیرا بڑا گناہ۔ اردو میں عظیم بھی بڑے کو بولتے ہیں، کبیر بھی بڑے کو بولتے ہیں، لیکن عربی میں تھوڑا فرق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن عظیم کی جگہ کبیر، کبیر کی جگہ عظیم استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے الم تر الی الذین یزکون انفسہم کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاکیزہ بیان کرتے ہیں، وہم الیہود اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، بولے تو اپنے آپ کو پاک صاف بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ یہودی ہیں۔ حیث قالوا جس وقت کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں، ای لیس الامر بتزکیتہم انفسہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ہے معاملہ ان کے اپنے آپ کو تزکیہ کرنے جیسا، بل اللہ یزکی یطہر من یشاء بالایمان بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کرتا ہے، یطہر یعنی پاک کرتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے ایمان کے ذریعے، یعنی تم اپنے آپ کو پاک بول لینے سے پاک قرار نہیں دیے جاتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو ایمان لائے اس کو پاک کرتا ہے۔ ولا یظلمون ینقصون من اعمالہم اور وہ نہیں کم کیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فتیلن فتیلن کا مطلب کیا ہے؟ قدر قشر النوات گٹلی کے چھلکے کے بقدر، فتیل تو چھلکے کے بقدر، ٹھیک ہے۔ انظر دیکھو، متعجبا نوات کی والی گٹلی، انظر دیکھو متعجبا تعجب کرتے ہوئے، کیف یفترون علی اللہ الکذب لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اولاد ہیں، ہم جو ہے پسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ظلم وغیرہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عذاب بالکل نہیں دے گا، یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں سب۔ وکفیٰ بہ اثما مبینا اور کافی ہے اس کو کھلا ہوا گناہ، بینہ یعنی اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ کھلا گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ آگے جو آیتیں ہیں اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا مدینہ منورہ میں رہنے والا، اس نے جو ہے مکہ جا کر بدر کے جو مقتولین تھے مکے والوں میں سے جو جہنم رسید ہوئے تھے ان کے بارے میں جو ہے مکے کے مشرکین کو ابھارا، اور جو ہے ان کو یاد دلا کر بولا کہ جو ہے تم لوگ اس کا بدلہ لینے کے لیے ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے حملہ کرو، مدینے پر چڑھائی کرو، میں یہاں سے ساتھ دوں گا، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرنے لگا۔ تو ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، تو ان لوگوں کیا بولے کہ بھائی تو جو ہے یہودی، تجھ پر ہم بھروسہ نہیں کرتے، پہلے تو یہ بتا کہ ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اس نے بولا obviously تم لوگ زیادہ صحیح راستے پر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط راستے پر، نعوذ باللہ، اس طرح بولنے لگا۔ حالانکہ وہ جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ مکے کے لوگ جو ہے بت پرست تھے، مشرک تھے، اور یہ لوگ اب موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے اسلام کی دشمنی میں مکے والوں کا یعنی مشرکین کا اس نے ساتھ دیا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ اچھا وہ لوگ ساتھ میں یہ بھی بولے کہ ٹھیک ہے جب تم یہ بول رہے ہیں تو پھر ہمارے بت اور پر جو ہے تم یقین کرتے ہو؟ اس سے بولا بالکل یقین کرتے ہیں، آپ کا بت بالکل صحیح ہے، نعوذ باللہ محمد غلط راستے پر ہے، اس طرح کی باتیں کہنے لگے۔ دیکھیے اور اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں کعب بن اشرف کے بارے میں اور اس جیسے لوگوں کے بارے میں۔ من علماء الیہود، یہود کے کیا تھے؟ یہ علماء تھے، احبار تھے۔ لما قدموا مکہ وشاہدوا قتل بدر، جب وہ لوگ جو ہے مکہ آئے اور بدر کے مقتولین کا مشاہدہ کیا، وحرضوا المشرکین علی الاخذ بثأرہم، ثأر کا مطلب ہوتا ہے جو ہے خون کا بدلہ لینا، ثأر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھڑکانے میں بھی ثأر ہوتا ہے، لیکن خود کا بدلہ لینے کے لیے خاص طور پر ثأر استعمال کرتے ہیں، بھڑک جانا، جب جانور بدکتا ہے بھڑک جاتا ہے تو اس وقت بھی ثأر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو اور مشرکین کو ابھارا ان کے خون کا بدلہ لینے پر، اخذ مانے لینا، ثأر مانے ان کے خون کا بدلہ، ان کے خون کے بدلہ لینے پر ابھارا، ومحاربۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر، اور ابھارے تو وہ لوگ جو ہے
پہلے تو جوش میں تھے ہی، غصے میں، تو لوگ جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بت پر اور شیطان پر۔ جبت کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو بت، طاغوت شیطان۔ یہاں فرماتے ہیں مفسر صنمان لقریش، قریش کے دو بت تھے، ان کا نام جو ہے ایک کا نام جبت تھا، دوسرے کا نام طاغوت تھا۔ بلکہ وہ لوگ جو ہے ان یہودیوں سے انہوں نے وہاں پر ان بتوں کے سامنے سجدہ کروایا، بولے کہ تم لوگوں پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے، جب تک تم ہم پر ایمان لا کر ہمارے بتوں کا سجدہ نہ کرو گے اس وقت تک ہم مانتے رہیں۔ وہ لوگ تو ایمان کے سوداگر تھے، ایمان کو بیچ چکے تھے وہ لوگ کیا کرے، سجدہ کر لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ کافروں سے، کون تھے کافر وہاں پر اس وقت؟ ابو سفیان جو مکے کے لیڈر تھے اور ان کے دوست، حیث قالوا لہم انحن اہدی سبیلا، کیا ہم زیادہ جو ہے ہدایت کے راستے پر ہیں، ہم زیادہ ہدایت کے راستے میں، آگے ام محمد بول کے ہے، آگے جو ہے ام محمد، یعنی ہم زیادہ سیدھے راستے پر ہیں یا محمد، بیچ میں واو حالیہ ہے، وَنَحْنُ وُلَاةُ الْبَيْتِ، ہم بیت اللہ کے والی ہیں، والی بولو نگرانی کرنے والے، ٹھیک ہے، وَنَسْقِ الْحَاجِ، اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، وَنُقْرِئُ الضَّيْفِ، مہمان کا جو ہے ہم اکرام کرتے ہیں، مہمان کا کیا کرتے ہیں بھائی، اکرام کرتے ہیں، وَنَفُكُّ الْعَانِ، عانی بولتے ہیں قیدی، اور ہم قیدی کو چھڑاتے ہیں، وَنَفْعَلْ، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم بہتر ہے ام محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے، وَقَدْ خَالَفَ دِينَ آبَائِهِ وَقَطَعَ الرَّحْمَ وَفَارَقَ الْحَرَمَ، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، باپ دادا کے دین کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، مخالفت کی ہے، اور رشتہ داریوں کو توڑ دیا ہے، حالانکہ جھوٹا سراسر الزام، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو آبا و اجداد اگر بالکل قریب کے مانے جائے تو یقیناً توحید کو اختیار کرنے کے لیے بتوں کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اور پرانے جو آبا و اجداد ہیں ان کے راستے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے راستے کو۔ رحم کو توڑ دینے کا الزام بھی غلط ہے، رشتہ داری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا نہیں، رشتہ داری کو جوڑنا آپ کا کام تھا، وہ لوگ ٹوٹ گئے تھے اسلام کی دعوت دینے پر، اور جو ہے حرم کو جدا کر دیا، یعنی انہوں نے جدا کرنے پر مجبور کیا، وہ لوگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے چلے جانے پر مجبور کیے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں باتیں جو انہوں نے کہی در حقیقت وہ تینوں کے جو سراسر جھوٹے الزامات تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاؤلائی، تو یہودیوں نے اس وقت یہ جملہ کہا، ہاؤلائی یہ لوگ، یعنی انتم، تم لوگ، اہدی من الذین آمنوا سبیلا، زیادہ ہدایت پر ہے ایمان والوں سے راستے کے، یعنی ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر یہ لوگ ہیں، کون ہیں؟ مکے کے مشرکین ہیں، اقوم طریقا، یعنی راستے میں سب سے قائم راستہ، اولئک الذین لعنهم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، من یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، مانعا من عذابہ، یعنی اللہ کے عذاب سے روکنے والا مددگار، کیا بلکہ الہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت کا کوئی حصہ ہے، بلکہ کیا ان کے لیے بادشاہت کا کوئی حصہ ہے، ای لیس لہم شیء منہ، یعنی ان کے پاس بادشاہت کا کوئی حصہ موجود نہیں، کس کے پاس؟ یہودیوں کے پاس ہے کیا کسی کو چاہے بادشاہ بنا سکتے ہو لوگ؟ نہیں، ولو کان، اور اگر ہوتا، اور اگر بادشاہت کا کچھ حصہ ان کے پاس ہوتا، فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو اس وقت وہ لوگ ہرگز نہیں دیتے لوگوں کو نقیر کے برابر، شیئا طافحا، نقیر کا ترجمہ کرتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز، نقیر ہے کیا؟ نقرہ کہتے ہیں کھجور کے گٹلی کے اندر جو شگاف ہوتا ہے، کھجور کی گٹلی کے اندر شگاف مطلب پٹن کیسا ہوتا ہے نا بیچ میں، ایسا لکیر، کھجور کی گٹلی کی لکیر، تو اس کو بولتے ہیں نقیر، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اوپر کیا مثال دی گئی ہے؟ قشر النبات کی مثال دی گئی ہے، پتیل، اور یہاں پر نقیر، سمجھ میں آ گیا نا؟ دونوں کا تعلق بھی گٹلی سے ہے، گٹلی کا چھلکا کیا ہوتا ہے؟ نقیر ہوتا ہے، پتیل ہوتا ہے، اور گٹلی کا شگاف کیا ہوتا ہے؟ نقیر ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ ای شیئا طافحا، بالکل چھوٹی سی چیز، قدر النقرۃ فی ظہر النبات، گٹلی کی پیٹھ میں شگاف کے بقدر نہیں دیتے، اگر ان کے پاس بادشاہت ہوتی تو اتنا بھی کسی کو نہیں دیتے تھے، اتنا تھوڑا بھی ذرے کے برابر بھی آتا ہے کہ کیا نہیں دیتے تھے، کیوں؟ لفرط بخلہم، ان کے بخل کی زیادتی کی وجہ سے، فرط زیادتی، بل یہاں پہ وہ ام کے معنی بلکہ ہیں، بلکہ کیا یحسدون الناس، کیا وہ لوگ لوگوں پر حسد کرتے ہیں، کون لوگ ہیں وہ؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے فضل سے دیا ہے تو تم کیا ان پر حسد کرو گے؟ نہیں کر سکتے حسد، کسی پر بھی نہیں کر سکتے ہم۔ من فضلہ یعنی من النبوتی، فضل سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبوت، وکثرت النساء، اور بیویوں کا زیادہ ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا نا بھائی، تو اس پر تم کو کیوں شکایت، تم کو کیوں اعتراض؟ آج کل ارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 نکاح کرے تھے، کب کرے تھے؟ تم کو کیا تکلیف؟ 11 نکاح میں 11 لڑکیاں جو ہے تیار ہو گئی نکاح کرنے کے لیے، آپ کو کیا تکلیف بھائی؟ ارے ایسا کیسا کرے، کیسا کرے؟ بولے تو مرضی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی زبردستی تو نہیں کرے نا کسی پر، زبردستی کرے تو تکلیف ہونی چاہیے، نہیں نبی ہوتے ایسا کرتے کیا؟ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جب اجازت دیا تو کرنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ آپ ایک نکاح کر رہے ہیں، آپ کو کیسی اجازت ہے؟ ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، یہ کیا ہے؟ یہ الزامی جواب ہے ڈائریکٹ۔ کسی سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میری مرضی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں یہ ہمارے پاس اسلام میں جائز ہے، وہ ہے، وہ سب چھوڑنے کے بعد پہلے کیا بولنا چاہیے؟ ہماری مرضی بھائی، ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں کیا؟ نہیں آپ گائے کاٹ رہے ہیں، مرضی ہماری، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ مت کاٹو، آپ پال لو، آپ پالے تو دے دیتے آپ کو، گائے لا کے گھر میں رکھ لو، وہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی تھی، کیا فضیلت تھی وہ؟ نبوت اور زیادہ بیویوں کا ہونا۔ ایتمنون زوالہ عنہ، یعنی کیا وہ حسد کرتے ہیں اور حسد کر کے تمنا کرتے ہیں اس کے زوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نعمت دی ہے نبوت وہ زائل ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کثرت نکاح کی اجازت دی وہ ختم کر دیا جائے، ایسا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ، لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَاشْتَغَلَ عَنِ النِّسَاءِ، اگر وہ نبی ہوتے تو عورتوں سے علیحدہ ہوتے، اگر وہ نبی ہوتے تو عورتوں سے مشغول نہ ہوتے، ایسا ہے وہ نہیں، لا نفی کے لیے نہیں ہے، لا اشتغل عن النساء، اشتغل فی کا مطلب کسی میں مشغول ہونا، اشتغل عن بولے تو اس سے درکنار ہونا، سمجھ میں؟ اگر وہ نبی ہوتے تو عورتوں سے اجتناب کرتے، عورتوں سے دور رہتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، یقیناً ہم نے دیا ہے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، یعنی کسی کو اگر نبوت دی ہے، اسی طرح کسی کو جو ہے بادشاہت دی ہے یا کثرت ازواج دیے ہیں، تو اس میں کوئی شکایت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اعتراض کرتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آل ہے، اولاد ہے، جن میں بنی اسرائیل ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دی تھی، ان کو بھی یہ چیزیں دی تھی، وہی اللہ نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں، جدہ، ان کے دادا کو، سمجھ میں آ گیا نا؟ ابراہیم علیہ السلام جو ان کے دادا تھے، ان کے دادا کی اولاد کو اللہ نے یہ دی تھی، کموسیٰ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، و داود و سلیمان، داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلیمان علیہ السلام کو بھی۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، ماشاءاللہ، بیویوں کی بہت کثرت تھی، 99 بیویاں تھیں۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام۔ ان کب آ گئے؟ تھوڑی دیر ہوا، ایسے آگے بڑھ جاتے، اجازت نہیں لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام جو ان کے فرزند تھے، ان سے تو بہت آگے بڑھ گئے، 10 گنا زیادہ، 1000 بیویاں تھیں ماشاءاللہ، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یہ ہمارے سناتنیوں کا جو مانا جاتا ہے بھگوان دیوتا بولتے ہیں وہ لوگ، انہیں تو بہت آگے نکل گیا، اس بیچارے کو جو 16,000 تھی، کہتے ہیں کتنے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ اب وہ حقیقت تھی یہ کہانیاں ہیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے، ان کی کیا ہے؟ تاریخ موجود ہے، وہ بالکل حقیقت ہے، لیکن ان لوگوں کی کیا تھی؟ کہانیاں۔ تو 1000 پوری کی پوری جو ہے بیویاں ہی نہیں، ان میں سے چند بیویاں تھیں، بقیہ بانیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور داؤد اور سلیمان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت بھی دی تھی، اور حکمت دی تھی، کیا ہے وہ حکمت؟ نبوت۔ وَآتَيْنَا مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو بہت بڑی بادشاہت بھی دی تھی، بڑی بادشاہت بھی دی تھی۔ تو جب ان کو اللہ نے دیا ہے تو تم کو بہت خوشی ہوئی، اگر وہی پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے تو تم کو کیا تکلیف ہے؟ یہ پوچھا گیا۔ فَكَانَ لِدَاوُودَ 99 امرأة، داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں، وَلِسُلَيْمَانَ 1000 مَا بَيْنَ حُرَّةٍ وَسَرِيَّةٍ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 1000 آزاد اور باندیوں کے درمیان۔ اب وہ کتنی آزاد تھی، کتنی باندیاں تھی، سب کی سب بیویاں ہی رہی ہوں گی، مگر یہ ان کو عطا کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ،
ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، کن میں سے؟ انہی اہل کتاب میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومنهم من صد اعرض عنہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو رک گئے ہیں۔ صد سد مانے رکنا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تب بریک کو کیا بولتے ہیں آج کل؟ مصد، بریک کیا کرتا ہے انہیں؟ رکتا ہے نا۔ اعرض عنہ، اس سے اعراض کیا ہے۔ فلم یؤمن، اور ایمان نہیں لایا۔ وکفی بجہنم سعیرا، اور جہنم اس کے لیے کافی ہے سزا کے اعتبار سے۔ سعیر دوزخ کا ایک نام ہے، دوزخ کے اعتبار سے یعنی عذاب کے اعتبار سے۔ لمن لا یؤمن، کس کے لیے کافی ہے جہنم عذاب دینے کے لیے؟ جو ایمان نہیں لایا۔ ان الذين كفروا بآياتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، سوف نصلیہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے۔ نصلی داخل کرنا، ندخلہم نارا، داخل کریں گے ہم ان کو ایسے آگ میں، یحترقون فیہا، جس میں وہ لوگ جلیں گے۔ کلما نضجت، احترقت، جب جب وہ پک جائیں گے، نضج مانے پکنا، ناضجہ پکے ہوئے میرے کو بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نضجت کا مطلب ان کے کھال گوشت جو ہے آگ میں جل کر پک جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ احترقت جلودہم، یعنی جل جائیں گی ان کی جلدیں، ان کے چرم۔ بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کو بدل دیں گے، ہم ان کو بدل دیں گے اس کے علاوہ جلدوں سے۔ بأن تعاد الی حالها الاول، اس طور پر کہ وہ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے۔ کھالیں جو ہے جل کر کیا ہو جائیں گی؟ پھر لوٹ جائیں گے، اسی کو بولتے ہیں بدلناہم جلودا غیر محترقۃ، جو جلے ہوئے نہیں ہیں۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ لیقاسوا شدتہ، اور اس کے شدت کو قیاس کریں، اس کے شدت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ان اللہ کان عزیزا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے غلبے والا، لا یعجزہ شیء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ حکیما فی خلقہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں کیا ہے؟ حکمت والا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ جو ہے کسی کو گناہ کے فوراً بعد سزا دے دے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم عنقریب داخل کریں گے، عنقریب تو کب؟ مرتے ہی، یا جو ہے قیامت میں داخل کریں گے ہم ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ مرتے ہی داخل کریں گے، وہ تو مرتے ہی جو ہے جنت کی خوشبوئیں اور کھڑکیاں وغیرہ قبر میں کھلیں گی، کچھ نہ کچھ وہاں کی اچھے جو ہے لذتوں سے فائدہ ملے گا، انعامات سے لذت حاصل ہوگی۔ لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں کب داخل ہوں گے؟ قیامت میں۔ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں ہیں پاکیزہ بیویاں۔ کیسی پاکیزہ رہیں گی وہ؟ من الحیض وکل قذر، حیض سے پاک رہیں گی اور ہر قسم کی گندگی سے پاک رہیں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے سائے میں۔ ظل سایہ، ذلیل دال سے ذلیل نہیں، زوئے سے ذلیل، یعنی ایسا سایہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دائما لا تنسخو شمس، ایسا سایہ کہ اس کو نہیں مٹائے گا سورج کی روشنی اس کو نہیں مٹائے گی۔ کون سا سایہ ہے بھائی؟ وہ جنت کا سایہ، ہوا ظل الجنہ۔ قیامت میں بھی ایک سایہ ہوگا، وہ کون سا سایہ ہوگا؟ عرش کا سایہ ہوگا، اور جنت میں جنت کا سایہ ہوگا۔ ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات، اس کے بعد ایک آیت ہے، لاسٹ دو آیتیں ہیں بچی ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتوں کے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا شان نزول مصنف ذکر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو۔ ما اؤتمن علیہ من الحقوق، وہ جس پر امانت رکھی گئی ہے، یعنی حقوق، جن حقوق کی امانتوں کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ان امانتوں کو ادا کر دو۔ کہاں ادا کرو؟ الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف۔ یہ آیت نازل ہوئی بولتے ہیں جبکہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی چابی حضرت عثمان ابن طلحہ حجبی سے لے لیا تھا، سمجھ میں آ گیا نا؟ انہوں نے دینے سے منع کر دیا۔ وہ جو ہے سادین کعبہ تھے، سادین کعبہ تو کعبے کے متولی تھے، نگران تھے، ان کے ہاتھ سے حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی لے لی اور دینے سے منع کر دیا، تو انہوں نے جو ہے زبردستی کی، کیوں نہیں دیتے؟ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو گئے، فاتح کے ہاتھ میں تو تمام چیزوں کی ملکیت آ جاتی ہے، تو کعبۃ اللہ کی ملکیت بھی کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو ہے حضرت علی کو حکم دیا کہ ان کو واپس کر دو، تو علی نے ان کو واپس کر دی۔ انہوں نے پوچھا، پریشان ہو گئے وہ، پہلے تو جبراً حاصل بھی کر رہے تھے، اب تو واپس کر دینے پہ آ گئے ہیں، واپس بھی کر دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، یہی آیت اسی وقت پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سنائی، حضرت علی نے ان کو سنا دی، تو وہ اس پر جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لے لو عثمان، یہ چابی تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، خالدن تالدن فرمایا آپ نے، ایک ہی معنی ہے دونوں کے، خالدن معنی ہمیشہ، تالدن معنی بھی ہمیشہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے انتقال کے موقع پر اپنے بھائی کو دی تھی شیبہ کو، اور وہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک بھی شیبہ کے خاندان ہی میں یہ چابی موجود ہے کہتے ہیں۔ چلیے، عثمان بن طلحہ حجبی جو سادن تھے اس کے قہرن جبرن لے لی تھی، کون لے لی تھے؟ حضرت علی نے، لما اخذ علی مفتاح الکعبۃ بن عثمان بن طلحہ حجبی سادنہ قہرن، حضرت علی نے کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ حجبی سے لے لی جو اس کے خادم تھے، قہرن وہ تو جبرن، وہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عام الفتح، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے فتح کے سال، ومنعہ، انہوں نے روک دیا، انہوں نے منع کر دیا، وقال، اور کہا، کیا کہا؟ لو علمت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم امنعہ، اگر میں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو میں منع نہیں کرتا ان کو، لیکن مجھے یقین نہیں ہے نا آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کیوں دوں؟ اس طرح بولنے لگے۔ تو بہرحال لے تو لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی منع کرنے سے کیا رک جاتا؟ فاتح تو رک تو نہیں سکتا نا بھائی۔ تو فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ علی کو حکم دیا کہ بردہ الیہ، اس کو لوٹا دو ان کی طرف، وقال، اور کہا آپ نے، ہا کا لے لو، خالدن خالدتن تالدتن، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، خالدتن مانے ہمیشہ، تالدتن تو ہمیشہ 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 رہے گی، اس کو بولتے ہیں توابع میں سے ہے، یہ خالدہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ فعجب من ذلک، وہ اس سے بہت تعجب کیے، ارے لے بھی لیے اور فوراً دے بھی دیے۔ فقرأہ لہ علی الآیۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، فاسلم، پھر وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ وَأَعْطَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور اس کو دے دیا انہوں نے اپنی موت کے وقت، لیا اخیہ شیبہ، اپنے بھائی شیبہ کو، شاید وہ لاول تھے ان کے یا کچھ بھی رہا ہوگا، تو انہوں نے جو ہے اپنے بھائی شیبہ کو دے دی، تو اب شیبہ کے خاندان میں آج تک بھی یہ چل رہی ہے۔ فبقی فی ولدہ، اور وہ ان کے اولاد میں رہ گئی۔ والآیہ وإن وردت علی سبب خاص، یہ آیت مبارکہ اگرچہ کہ خاص واقعے کے موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن فعمومها معتبر بقرینۃ الجمع، تو اس کا عموم قرینہ جمع سے معتبر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر قرینہ جمع نہ بھی ہوتا، ان اللہ یأمرکم ہے نا بھائی، جمع ہے نا، تو جمع کی وجہ سے اس کا حکم عام ہے بولتے ہیں، یہ کوئی ضروری بھی نہیں، مفسر تو یہ بولتے ہیں ایسا، لیکن ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اگر جو ہے حکم اگر واحد کے ساتھ بھی آتا تب بھی جو ہے حکم عام ہی رہتا، اس ایسے جو احکامات ہوتے ہیں وہ عموماً عام ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، یأمرکم بولے تو اوپر سے چلا اس کا تعلق، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ان تحکموا بالعدل، کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، ان اللہ نعم ما فیہ، اچھا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی خوب ہے جس کے تم کو نصیحت کر رہا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی خوب بات وہ ہے جس سے تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ نعم ما کی تحقیق کر رہے ہیں، یہ نعمہ ما ہے، اصل میں کیا ہے بھائی؟ احتشام کیا ہے؟ ہاں، فیہ ادغام میم نعمہ فی من نکرہ الموصوفہ، اس میں نعمہ کے میم کا ادغام نکرہ مائے موصوفہ میں ہے، نکرہ مائے موصوفہ ہے ما، پھر نعمہ کا ادغام ما میں کر دیا گیا ہے، تو کیا ہو گیا؟ نعمہ، ایسے نعمہ شیئن، یعنی کیا ہی بہترین چیز ہے، کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ کیا ہی بہترین بات وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، جس کی تم کو نصیحت کرتا ہے، تأدیۃ الامانۃ والحکم بالعدل، والحکم بالعدل، چاہے وہ بہترین چیز امانت کو ادا کرنا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ کان سمیعا لما یقال بصیرا بما یفعل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے جو کہتا ہے اور بصیر ہے جو کچھ کہ وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو کیا جاتا ہے، یفعل بولیں گے جو کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اطاعت کرو امر والوں کی، امر والے مطلب یہ اصحاب الامر، کیا مطلب ہے؟ جن کو جو ہے اختیارات حاصل ہیں، الولاۃ، والی کی جمع ولات، تم میں سے ذمہ داروں کی۔ اب ولات اگر عمومی اعتبار سے رکھا جائے تو یہاں پر قضات بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، یہاں پر جو حکمران بھی آتے ہیں، جب تک وہ نیک کام پر جمع رہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اذ امروکم بطاعت اللہ ورسولہ، جبکہ وہ لوگ تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیں۔ فإن تنازعتم، اگر تم تنازع میں پڑ جاؤ، اختلفتم فی شیء، کسی معاملے میں تم اختلاف کرو، فردوہ الی اللہ، تو تم اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اللہ کی طرف، ای کتابی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا کیا ذریعہ ہے؟
کتاب اللہ ہے. والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، اب رسول کی وفات کے بعد کیا طریقہ ہے، کیسے لوٹانا؟ احادیث کی طرف نہیں دھیان ہے، تب بولے نہیں آ رہا بیوقوف انسان. وبعدہ الی سنتہ، اور ان کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد ان کی سنت کی طرف. ای اکشفوا علیہ منہما، یعنی اس پر ظاہر کرو ان دونوں میں سے، یعنی اس کا حکم ان دونوں سے تلاش کرو. کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے، اگر آپس میں اختلاف ہو جائے. یعنی اگر کوئی آپ کو اس کے خلاف کا حکم دے تو اس پر جا کر بتاؤ بھائی تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، قرآن اور حدیث میں اس کے برخلاف ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اطاعت کے بارے میں ہے یہ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک الرد الیہما، وہ چیز یعنی ان دونوں کی طرف لوٹانا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، من التنازع، تنازع سے، والقول بالرأی، اور رائے پر عمل کرنے سے. آپس کے تنازع میں ایک بول رہا ہوں ایک بول رہا، وہ دونوں کیا کیا بول رہے ہیں اس کو بازو ہٹا کے اللہ کیا بول رہا ہے یا اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں وہ دیکھ لو، تنازع بہت ختم ہو جائے گا. یا رائے پر عمل کرنے سے، اپنی رائے سے کچھ حکم لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا مآلا، اور بہترین جو ہے کیا کہتے ہیں انجام ہے. مآل یعنی مآل کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ تم اپنے اختلافات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.